مدینہ کی فضاؤں میں ہجرت کے بعد ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مہاجرین اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اور انصار ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کر رہے تھے۔ انہی مہاجرین میں ایک چمکتا ہوا چہرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔ مکہ میں وہ مال و دولت والے تھے، مگر مدینہ پہنچ کر ان کے پاس صرف ایمان اور ہمت باقی رہ گئی تھی۔ جب بھائی چارہ قائم کیا گیا تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے قریب آ گئے۔ محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بھائی میرے پاس باغ ہیں، کھجوریں ہیں، مال ہے اور گھر بھی، آؤ آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، اللہ آپ کے مال اور گھر میں برکت دے، مگر مجھے آپ پر بوجھ نہیں بننا، بس بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ وہ بازار میں پہنچے تو شور و غل کی ایک دنیا تھی۔ لوگ سودے بازی میں مصروف تھے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، مگر دل میں پختہ یقین تھا۔ ایک تاجر نے تجسس سے پوچھا، آپ نئے معلوم ہوتے ہیں، خریدنے آئے ہیں یا بیچنے؟ عبد الرحمن نے نرمی سے کہا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر اجازت دیں تو آپ کا سامان اٹھا سکتا ہوں یا چھوٹے سودے مکمل کر سکتا ہوں، بدلے میں معمولی سا معاوضہ لے لوں گا۔ یوں ان کا پہلا دن گزر گیا۔ وہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ چھوٹے سودے کرنے لگے۔ جھوٹ، فریب اور ناپ تول کی کمی ان کے قریب بھی نہ پھٹکی۔ جلد ہی لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ خریداروں اور تاجروں کی پہلی پسند بن گئے۔ ایک شام وہ بازار سے لوٹے تو ہاتھ میں مکھن اور پنیر کی ایک چھوٹی پوٹلی تھی۔ مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کر فرمایا، اے عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ آج کی محنت کی کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے۔ وقت گزرتا گیا، تجارت بڑھتی گئی۔ ایک دن خوشی سے بھرے دل کے ساتھ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مہر کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے جیب سے ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا نکالا جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ یہ ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی اور یوں ان کا گھرانہ سادگی سے آباد ہو گیا۔ سال گزرتے گئے، تجارت میں اللہ نے ایسی برکت عطا کی کہ وہ مدینہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن ان کے دل میں دولت کی محبت کبھی نہ آئی۔ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ سب سے آگے تھے۔ غزوہ تبوک کا وقت آیا تو وہ 2000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا، اے عبد الرحمن، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے اعتماد سے جواب دیا، یا رسول اللہ، ان کے لیے بھی اتنا ہی چھوڑا ہے جتنا یہاں لایا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تمہارے دیے ہوئے مال میں بھی برکت ڈالے اور جو اپنے پاس رکھا ہے اس میں بھی۔ یہ وہ عبد الرحمن بن عوف تھے جو مدینہ میں خالی ہاتھ آئے تھے اور اللہ پر بھروسے، دیانت اور محنت کے سہارے ایک کامیاب تاجر بنے، مگر ان کے دل پر کبھی دولت کا قبضہ نہ ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل دولت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔